السلام علیکم، میرا نام خلیل انصاری، میں کریزی بینڈ کا ممبر ہوں۔ تو آج یوم شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا 10ویں محرم یوم شور کا دن ہے۔ تو ہم نے کل رات کو بیٹھ کے اپنے اس میں مل کے ایک ایکٹیویٹی سوچی تھی جو ہم نے آج سر انجام دی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو ہمارے امام حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے ہمارے دین کی خاطر، ٹھیک ہے، دین است حسین مولا است حسین، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم اس زندگی نہیں گزارے ہم کیا کام کر رہے ہیں، ایک شیعوں کی طرف جا رہا ہے، ایک سنیوں کی طرف جا رہا ہے، ایک وہابیوں کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمارے دین کا مقصد کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا اسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے قربانی ہمارے دین کے لیے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، کدھر ہمیں ایک مقصد لے کے زندگی میں گزارنی پڑے گی۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جن کے بابا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کے بابا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک نعت آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تو لہٰذا غور فرمائیے گا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کعبہ میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر ادا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آج میں اپنی ویڈیو کا اہتمام ایک شعر سے کروں گا۔ یوم شور کا دن ہے آج، حضرت امام حسین کی آج شہادت ہوئی تھی، تو ایک شعر آپ سے عرض کرتا ہوں۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سرعام ان کا تماشا نہیں کرتے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ یہ ہمارا ڈاکٹر علامہ صاحب کا شعر ہے، آگے کرو اس کو۔ ڈاکٹر علامہ صاحب کا شعر ہے، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کا ہے زمانہ حسین کا ہے۔ اپنے دوست و ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، اپنا انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ میرا نام شوال احسان، پاکستان کے بہت ہی خوبصورت شہر لاہور سے میرا تعلق ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارا چینل ہے کریزی برینز۔ تو آج اس دن کے حوالے سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج 10واں محرم ہے۔ 10ویں محرم کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آج کا دن اتنا خاص دن ہے، اس دن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کافی لوگوں کو نہیں پتہ۔ دن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دن میں ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے کام کریں، اچھی سے اچھی چیزیں بنائیں، جو ہمیں چاہیے کہ جو باہر جتنے بھی لوگ ہیں کوئی پیاسا نہ رہے۔ اس دن کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں، اس دن میں ہمیں بہت سی شہادتیں ملیں، جس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ دن اتنا خاص دن ہے کہ بہت سے ہمارے جو عزیز لوگ ہیں وہ انہوں نے شہادت نوش پائی۔ دوسرا، لوگوں کو پانی نہیں ملا، لوگوں کو کتنا کھانے کو نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے اپنا دن بنایا ہے۔ اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو ہم نے کل رات سے تیاری شروع کر دی تھی کہ ہم نے صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہم صبح اٹھے ہیں، جا کے سامان پرچیز کر کے آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آج جامع شیری کا پانی تیار کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ اپنی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ دوسرا، ہم نے جوس لا کے وہ بانٹے ہیں۔ تیسرا، ہم نے گھر میں خود بریانی بنا کے وہ بانٹی ہے، اور ہم نے اپنے دوستوں کو بھی کھلائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا کس وجہ سے کیا، یہ سب کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہر دن ایک برابر ہوتا ہے، لیکن آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے۔ اس میں ہم نے اپنی طرف سے تو کافی چیزیں اچھی سے اچھی کی ہیں، اس دین کو پھیلایا ہے، اس دین کے بارے میں سب لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارا دین بہت اچھا دین ہے، جس میں ہمیں
دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کا پتہ چلا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیزیں بانٹنی چاہیے لوگوں کو، جو بھی آپ کو لگے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ساتھ آپ کو اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آج کے دن کے حوالے سے میں آپ سب کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ شعر میں نے آج سے 2015 میں اپنی ایک تقریر کی تھی، اس میں سنایا تھا۔ یہ شعر بہت ہی خاص شعر ہے، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے آج کے دن کے حوالے سے یہ شعر ہے: شاہ است حسین پادشاہ است حسین، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ شعر آپ کے سامنے پیش کیا، جیسا بھی آپ کو یہ شعر سنایا ہے، یہ میری زندگی کا بہت ہی خاص شعر ہے، جس کو میں نے سوچا تھا کہ آج کے دن میں انشاءاللہ اپنے اس چینل کریزی برینز کے حوالے سے آپ سب کو انٹروڈیوس کروائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام احسن، کریزی برینز کی ٹیم سے۔ آج چونکہ یوم عاشور کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، یہ دن بہت عقیدت والا ہے، بہت زیادہ ایک ایسا دن ہے جس کو لوگ بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس دن کے اوپر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، اور ان ایکٹیویٹیز کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جا سکے، اور جو ہمیں امام حسین علیہ السلام نے جو درس دیا ہے اور ان کی جو شہادت نے ہمیں جو درس دیا ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو مشن ہے، اس کو ہم لے کے چلیں، اور آگے جتنی بھی آنے والی نسلیں ہیں جو کہ اسلام کے پیروکار ہوں گے، وہ اس واقعے سے، اس سانحے سے، اس دن سے کچھ نہ کچھ وہ سیکھ سکے۔ تو بیسیکلی جو ہمیں ایز اے ینگ جنریشن سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اس واقعے سے کیا چیز سمجھنی چاہیے، تو وہ سب سے زیادہ جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انسانیت کے ساتھ پیار اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اچھا رکھنے کی جو ہمیں سبق ملتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر مرزا، اور آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور یہ دین میں بہت ہی مکرم دن ہے۔ آج کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور آج کے دن ہم نے بہت سے انتظامات کیے، سبیل کے انتظامات کیے، اور آج کے دن ہم نے بہت سی چیزیں آبزرو کی، جن میں سے ایک میجر چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سبیل لگائی، اور اللہ کی طرف سے ہر بندے نے یہی کہا کہ میں نے پانی پیا ہے، میں فل ہوں۔ یہ کس برکت سے تھا کہ انہیں کربلا کے اندر پانی نہیں ملا، اور ان کے بعد اس 10 محرم کے دن پانی کبھی بند نہیں ہوا، ہر کسی کو پانی ملا اور بہت ساری مشروبات ملیں۔ اور اگر میں حضرت امام حسین کی محبت کی بات کروں، اور کوئی دنیا میں کوئی ایسا دل نہیں ہے جس دل کے اندر ان کی محبت نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے جس مرضی مسلک سے اس کا تعلق ہے، اس نے حضرت امام حسین کو پڑھا ہے اور اس کے دل میں حضرت امام حسین کی محبت پیدا ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مرد مجاہد حضرت علی کا بیٹا امام حسین کربلا کے اندر اس نے جتنی مشکلات کو برداشت کیا ہے، یہ اسی گھرانے کا کام تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، مگر وہاں پہ دمبا آ گیا ان کی قربانی کے لیے، اور حضرت امام حسین نے وہ قربانی دی، اور حضرت امام حسین نے وہ خواب کی تعبیر کو ہے جو وہ پورا کیا ہے۔ اور ہمیں حضرت امام حسین سے بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے بہن بھائیوں کے اندر اور ہمارے رشتہ داروں کے اندر اتنی زیادہ خرافات ہیں، ایک دوسرے سے دل بوجھل ہیں، اور ہم بالکل ان کی زندگی سے نہیں سیکھتے۔ اب اگر فرض کیا جائے حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت، اور حضرت امام حسین کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا، جبکہ وہ نماز عصر ادا کرنے کے لیے اللہ کے روبرو جھکے ہیں، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ وہ قضا بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی معاملات ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے کوئی نماز کو انہوں نے امپورٹنس دی نماز کو، کہ نہیں جنگ بعد میں ہوتی رہے گی۔ اگر آپ یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک اگر کربلا کے واقعے کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان پچھلے دنوں میں جب ان پہ پانی بند کیا گیا تھا، اور ان پچھلے دنوں کے اندر انہوں نے نمازیں کیسے ادا کی۔ وہ اس طرح نمازیں ادا کرتے تھے کہ کچھ جماعت
مطلب 20-30 لوگ نماز پڑھ لیتے تھے، پھر بعد میں جماعت کی جاتی تھی سارے کٹھے، مطلب کہ آدھا لشکر نماز کے لیے جھکا ہوتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اور آدھا جنگ کے لیے لڑ رہا ہوتا تھا. اور ایسے جیسے جیسے ان کے ساتھی کم ہوتے گئے، شہید ہوتے گئے، تعداد کم رہ گئی. حضرت امام حسین عصر کا وقت ہے اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور تب ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کی، اور ایسی شہادت پہ لاکھوں سلام. حضرت امام حسین کی محبت کی بات کروں، ہر دل کے اندر ان کی محبت ہے، اور نواسہ رسول ہیں وہ، اور حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر رائٹر بھی قلم لے کے شہادت کے بارے میں لکھے گا تو وہ حضرت امام حسین کی شہادت کو پہلے نمبر پہ لکھے گا کہ کس طرح انہوں نے خود کو اللہ کی راہ میں شہید کیا ہے. یہ صحابہ اکرام نے اس سے پہلے بھی بہت سی جنگیں لڑیں اور اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانیں نشاور کی، اور اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی اور جنت کی قیمت ادا کی، اور انہوں نے واقعی میں اپنے سروں کو کٹا کے جنت کی قیمت کو ادا کیا. انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ بتا تیری جنت کی قیمت کیا ہے، اور اللہ نے کہا شہادت راہ حق میں شہید ہوئے وہ. انہوں نے حقیقت کے اندر اللہ کی جنت کی قیمت کو ادا کیا ہے. اور اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر اپنے پورے خاندان کو جو انہوں نے ظلم اور ستم کو برداشت کیا، یہ ایک مرد مجاہد کا کام تھا، یہ نواسہ رسول کا کام تھا. اور اگر وہاں پہ کوئی اور ہوتا تو وہ ہتھیار ڈال سکتا تھا. حضرت امام حسین نے دین کو بچا لیا ہے اور اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے نواسے پہ فخر ہے، اور ہم سب کو حضرت امام حسین پہ فخر ہے کہ انہوں نے دین کو بچایا اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور ان کی شہادت کی بات کروں تو میں پھر سے یہی بات کہوں گا کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جس دل کے اندر حضرت امام حسین کی محبت نہ ہو. اگر کوئی کافر بھی ان کی زندگی کو پڑھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ آئی لو حسین، آئی لو حسین، آئی لو حسین. تو یہ دن جو ہے انتہائی عقیدت کے ساتھ ہمیں اس کو منانا چاہیے، اور اس دن کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اس دن کے بارے میں بتانا چاہیے. اور جو مقصد ہے اس چیز کے پیچھے کہ ہمیں کبھی بھی جو صبر کا دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کیسے بھی حالات ہو جائیں، کتنے ہی مشکل حالات ہو جائیں، سب مشکلوں کے باوجود انسان بہت زیادہ پریشانی کے اندر آ جاتا ہے، پریشانیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں چاروں طرف سے، لیکن پھر بھی انسان کو ان پریشانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. اور جو اللہ ہے اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور وہی بندے کی نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہیں. اور قیامت تک جو نسل آتی رہے گی جو کہ اسلام کے پیروکار ہوں گے، ان کو یہی سبق دینا چاہیے کہ آپ بھی زندگی کے اندر اونچ نیچ آتی ہے، کسی بھی طرح کی سچویشن ہو، کسی طرح کے بھی حالات ہوں، اور سچویشن اتنی زیادہ مشکل ہو جائے کہ آپ کو پریشرائز کیا جائے اور زبردستی کچھ چیزوں کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن پھر بھی آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے اور کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا. اور اسی سوچ کے ساتھ کہ ہم لوگ اس واقعے کو ہر سال یاد رکھیں، ہر وقت یاد رکھیں، اور اس سے خود سیکھیں اور اپنے آنے والی نسل ہے اس کو بھی سکھائیں. اور اس کا جو بیسک نتیجہ ہے اس واقعے کا وہ ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر ٹرانسفر کرتے رہیں، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکیں اور زندگی کی مشکلوں کو آسانی سے وہ حل کر سکیں، اور کسی بھی صورت میں جو غلط ہے اس کا ساتھ نہ دیں، اور جو سچائی ہے اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ باندھے رکھیں. اور انہی چیزوں کی بیس پہ وہ زندگی میں کامیاب بھی ہوں گے، ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ آسائشیں بھی ملیں گی، اور وہ اپنی زندگی میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے. السلام علیکم، میرا نام خلیل انصاری اور میں پاکستان کے بہت ہی خوبصورت شہر زندہ دلانے داتا کی نگری لاہور سے بلونگ کرتا ہوں. آج کا ہم اپنے سیشن کا آغاز ایک تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، تو چلیے تلاوت قرآن پاک آپ کو سناتے ہیں.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज हम आपको पता है कि आज बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही एक यौम अशूर का दिन है। आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। आज हमने इस मौके के ऊपर सोचा कि एक बहुत ही अच्छे हमारे पास एक मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग जो इसके बारे में काफ़ी मालूमात हासिल है उनके पास, तो हमने सोचा आज उनको इनवाइट करते हैं और इसके बारे में मज़ीद मालूमात जो आपके इल्म में इजाफ़ा करते हैं, आपको डिलीवर करते हैं। तो चलिए अपने आज के बुज़ुर्ग के पास चलते हैं जिनका नाम अब्दुल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खलील साहब अल्लाह का करम है, शुक्र है, आप बेटों की दुआएं हैं। अच्छा, आज अंकल जी हमें ये चीज़ से और हमारे नाज़रीन को देखने वालों को इस चीज़ से आगाह कीजिएगा कि आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत का दिन है, तो इनके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इसके दौरान आज के दिन, आज के यौम अशूर के दिन आज क्या वाक़या पेश आया और उसकी शहादत की कुछ बातें हमारे नाज़रीन तक जो है डिलीवर कीजिएगा। तो जो आपके इल्म में है, हम चाहते हैं कि आपके पास काफ़ी नॉलेज है, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपने देखने वाले नाज़रीन को भी ये बातें तक पहुंचा सकें। तो जी अब्दुल हमीद साहब हमारे नाज़रीन को ये कुछ इसके बारे में बताइए। मेरा खलील साहब शुक्रिया आपका, आपने हमको दावत दी है। बहरहाल ये बात ये है, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम अली मकाम, उनका मकाम तो बहुत बुलंद है, उनके पाए का कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बेशक, ठीक है। और हज़रत इमाम अली मकाम ने वो जो हक है ना इबादत का, वो अल्लाह की बारगाह में वो हक अदा कर कर दिखा दिया, हम सबको, कायनात वालों को बता दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह की इबादत का हक अदा करके दिखा दिया। वक्त नमाज का आया, मैदान करबला में अपनी गर्दन को भी कटा लिया और रब की इबादत को जारी किया। रब की इबादत जो है वो कैम डैम किया, उसको लोगों को एक मिसाल बनकर दिखा दिया कि देखो इबादत करनी है अल्लाह की, इस तरह ही करनी है। अल्लाह की करनी, मुसीबत हो, दुख हो, तकलीफ हो, कोई मामलात हो, अल्लाह की इबादत को छोड़ना नहीं। अगर अजान का वक्त आ जाए, मौज़िन अजान कहता है तो नमाज का वक्त बाद कर जाना है, दौड़ लगा कर जाना है। इमाम ने जैसे करबला के मैदान में दौड़ लगाकर अपना सर कटा लिया, अपना कुनबा शहीद करा दिया, लेकिन नमाज कज़ा नहीं, नमाज छोड़ी नहीं है। पानी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ठीक है। और सबसे अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नवासे दिए हैं, उनकी तो मिसाल है ही नहीं है। वो तो जन्नत के शहजादे हैं, उनके शहजादों के सरदार हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नत के सरदार हैं। हाँ, जो बच्चे हो गए ना, नौजवान के सरदार हैं, बेशक। तो जी नाज़रीन, ये आप तक हमने आपको डिलीवर किया। तो अंकल से, एक बुज़ुर्ग से एक और सवाल करते हैं, इनसे एक और सवाल करते हैं और उनका भी जो है इल्म, इसका जवाब वो भी आप तक डिलीवर करते हैं। अच्छा, तो अब्दुल हमीद साहब, जैसे कि आपको पता है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहद सब्र का मुआयना किया। हालांकि उन्होंने अपनी जो है अपने बेटे हज़रत बीबी ज़ैनब, ठीक है, अपने जितने भी ख़ास उनके लोग थे उन्होंने शहीद कर दिया। हालांकि वो खुद शहीद हो गए इस्लाम की खातिर, ठीक है। तो उन लोगों ने कितना दुनिया को सब्र दिया और बताया कि हमें कितना सब्र करना चाहिए। आजकल के वक्त के अंदर लोग जो है सब्र नहीं करते, ठीक है, नफ्सा नफसी का जोर आ गया है, लोग जो है जल्दबाजी से काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने नमाज कज़ा नहीं की, ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन हम लोग जो हैं उस कामों में जा रहे हैं जो हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं किए। जो हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काम किए, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे।
تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر کے بارے میں بتائیے گا میرے ناظرین کو کہ صبر کے معائنے کے کیا مطلب ہے، انہوں نے کتنا صبر کیا اور کتنا لوگوں کو بتایا کتنا صبر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل تھوڑی سی بتائیے گا ہمارے ناظرین۔ خلیل صاحب آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا ہے۔ صبر کے بارے میں یہ ہے، امام علی مقام نے جب کربلا میں میدان میں گئے، وہ جو مار کے وہ آپ کو تو پتہ ہے، وہ بات تو وہ تو لمبا بہت قصہ ہے، مختصر کی بات میں کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام علی مقام نے اپنی بہن بی بی زینب کو فرمایا، اے بہن، اے میری بہن، اے میری ماں جائی، دیکھو وقت مجھے نظر آ رہا ہے، انہوں نے ہم کو چھوڑنا نہیں ہے، ہم کو شہید کر دینا انہوں نے، تو میری شہادت کے بعد آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، میری شہادت پر آپ نے رونا نہیں ہے، واہ ویلا نہیں کرنا، نوحہ خوانی نہیں کرنی، کسی قسم کا ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا خدا بھی ناراض ہو اور آپ کا اور ہمارے نبی بھی، ان کے نانا زاد وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تنقید کی ہے نا، ہاں جی۔ صبر کا دامن جو ہے نا، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، ایسے مسائل ہیں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو بی بی زینب نے اپنے ہاتھ سے وہ جو صبر کا دامن ہے وہ چھوڑا نہیں ہے، اپنے بھائی کی وفات پر ایسے واہ بیلے نہیں کیے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، صبر کا دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی انہوں نے بے حد جو ہے وفات کی اسلام کی، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے پیروکار کو زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے بھی تو جی عبد الحمید صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، جیسے کہ حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہادری کے قصے بے شمار ہیں، اگر ہم ان کے قصے یہاں پہ بیان کرنے لگیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی بہادری کے قصے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مرد مجاہد تھے وہ، ٹھیک ہے، تو آج ہم ان کا ایک قصہ اپنے بزرگ کو سنتے ہیں، قصے تو بے شمار ہیں، لیکن جو آپ کے ذہن میں ہو ایسا کوئی قصہ بیان کریں ہمارے ناظرین کو دکھانے والوں کے لیے۔ خلیل صاحب میں تو یہ جانتا ہوں، وہ جو ہے یہ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے، بے شک بے شک، بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہیں، اس سے بڑی بہادری کون کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت علی کے بیٹے ہیں، بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان ہم اللہ، اور کیا بھی جانے، بہادر باپ کے بہادر بیٹے ہیں، ان کا نانا اتنا بہادر، بے شک بے شک، نانا بہادر، باپ بہادر، بیٹے بہادر، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دبدبہ رعب کفار پر اتنا تھا کہ آپ نے جس طرف حملہ کرنا ہوتا تھا کفار کی طرف، ایک مہینے کا سفر ہو تو کافر جو ہے وہ ایک مہینہ پہلے اتنی دہشت ان کو پڑ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہم نبی محمد آ گیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ بہادر نانا، بہادر باپ، اور نواز سے بھی بیٹے بھی بہادر ہے، سب کیسے بہادر ہے؟ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے، کیا آپ میدان کربلا میں جگر جاتے، تلوار کو ایسے کرتے تو جو منافق لوگ جو یزید کے فوجی تھے ان کی گردن اڑائی جاتے تھے، حالانکہ وہ چاہتے تو ایک تلوار سے کتنے لوگوں کو شہید کر دیں، کتنے لوگوں کو ان کی تلوار کے وار سے کئی لوگ مرے ہیں، جہنم واصل ہوئے ہیں، جہنم واصل ہیں، لیکن کیا دنیا میں ایک درس دینا تھا، اللہ کا ایک پیغام تھا جو انہیں دنیا تک پہنچانا تھا، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی گزارے، انہوں نے جتنا صبر کیا وہ زندگی گزارنی چاہیے، ان کی بہادری کو ہم آج داد دیتے ہیں۔ اچھا، تو حمید صاحب امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بہت ہی زیادہ علم پہنچ رہا ہوگا، آپ کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی اچھی باتیں بتائی امام حسین کے بارے میں، کربلا کے بارے میں، کوفہ کے بارے میں، صبر کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، نماز کے بارے میں۔ تو ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ آج 9واں اور 10واں محرم آتا ہے، اچھا 9ویں 10ویں محرم کی روزے کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا ثواب ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ رحیم صاحب آپ نے سوال تو کیا، بہت اچھا سوال کیا، جی جی، یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے نا، یہ کوئی حضرت امام حسین امام علی مقام کی شہادت کی وجہ سے روزہ نہیں ہے، ٹھیک، یہ روزہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں آئے نا تو آپ نے دیکھا تو یہودی لوگ ہیں جو
وہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے 10 محرم کو عاشورہ کا، اس کو 10 محرم کو عاشورہ بولتے ہیں. عاشورہ بولتے ہیں. ہاں جو میں عاشورہ بولتے ہیں اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پتا کی ہے یہ آپ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہودیوں نے کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ والے دن 10 محرم کو فرعون سے نجات ہوئی، تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا 10 محرم کا. ٹھیک ہے. بات دیر میں آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. تو آپ ہم نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، نبی ہیں. وہ ان کی امت جو قوم ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتی ہے عاشورہ کو، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کی نسبت سے ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. ہم ان کی یہودیاں بھی مخالفت کریں گے، 9 10 کا روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے. اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں. تو یہ حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کی نسبت سے نہیں ہے، یہ پیچھے سے آ رہا ہے. اچھا تو حمید صاحب یہ کرے گا، آپ نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا. اچھا جو میں ایک چیز دیکھتا ہوں، میرے علم میں تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، حالانکہ 9ویں 10ویں محرم 7ویں محرم وہ یعنی کہ پورے محرموں تک وہاں پہ کتنا لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، کھانا تو دور دور کی بات ہے، پانی نہیں تھا، پیاسے نہیں تھے. تو آج کل ہم لوگ جو ہے اس کے اوپوزٹ ہی جا رہے ہیں، اس کے الٹے ہی جا رہے ہیں. سبیلیں کیا لگنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہاں پہ لنگر کا وسیع انتظام ہے، لیکن وہ وقت میں لنگر نہیں تھا، بھوکے تھے، پیاسے تھے امام حسین، کتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے جنگ میں، وہ سب کچھ. لیکن آج کل اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے یا اس طرح نہیں ہونا چاہیے؟ تب تو ٹھیک ہے، تب تو وجود نے، شمر نے، سب لوگوں نے اس طرح کیا. تو کیا آج کل کے وقت میں یہ سبول وغیرہ لنگر کا وسیع انتظام جو ہو رہا ہے، جس طرح یہ وہاں پہ جو بھی معاملات ہیں، ہم کسی کے فرقے کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہر کسی کا اپنا فرقہ ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی جدھر جا رہا ہے اس میں اپنی زندگی اس طرح بھی گزارنی، ٹھیک ہے. لیکن میرا آپ سے سوال بہت یہ ہے کہ یہ جو سبولیں لگتی ہیں، یہ سارا سسٹم ہوتا ہے، یہ کیا ہونا چاہیے؟ صاحب سوال تو آپ کا یہ ہے نا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس میں لوگ کہیں کہ یہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وجہ ان کے ساتھ ہے، وہ کرتے ہیں امام کے سامنے سواب کے لیے، کرتے رہیں کریں، وہ نہیں کرتا نہ کریں. لیکن یہ سمپل لوگ بھی کرتے ہیں، اہل سنت والے بھی. ہاں وہ کہتے ہیں ہم امام کے سامنے سواب کے لیے کرتے ہیں، امام پیاسا رہا، ہم امام کی پیاس میں جا رہے ہیں. ہم لوگ تو امام کی پیاس میں بھی جا سکتے ہیں، بالکل وہ پیاسے نہیں تھے، لیکن وہ صرف ایک زندگی صبر کر کے دکھایا. ہاں صبر کو ہاتھ سے چھوڑنے نہیں دیا انہوں نے. ان کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں آ رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو پھر بھی وہ روئے نہیں ہیں. پھر بہادری کا کارنامے دکھایا انہوں نے. بیٹا کس کا ہے؟ بہادر باد کا بیٹا ہے. واسطہ کس کا ہے؟ بہادر نبی کا بیٹا ہے. نبی کا بیٹا. تو جی ناظرین، ہم اپنے بزرگ عبد الحمید صاحب کا بے حد شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنا وقت نکال کے ہمارے ناظرین کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، صبر کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا کہ دنیا میں جو کچھ مرضی ہو جائے، جیسے ہی آپ اذان سنیں آپ فوراً اپنے سارے کاروبار، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے فوراً مسجد کی طرف روانہ ہوں. نماز قضا کبھی نہیں کرنی، اگر کبھی ہو بھی جاتی ہے تو فوراً آپ قضا نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں ایک شعر کے ساتھ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی ناظرین، ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے، ہمارے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں. اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی ہماری ویڈیو آئے گی، اپلوڈ ہم کریں گے، فوراً ہی آپ کے پاس فرنٹ پیج پہ آ جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہوگی. اس سے مزید بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک اچھی اچھی ویڈیو ڈلیور کریں. آپ کا بہت شکریہ دیکھنے کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.